إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کی بے شمار نعمتیں ہم مسلمانوں پر ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت جسے اللہ رب العزت والجلال نے صرف ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے دین اسلام۔ انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت، جس کو ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت والجلال اپنے انہی خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ ایسے چاہنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال اس توفیق سے نوازتا ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول فرمائے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے یہ دین اسلام ہے جس پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ دنیا جب سے قائم ہے اس وقت سے لے کے آج تک، اور پھر آج سے لے کے صبح قیامت تک، اللہ رب العزت والجلال کی یہی نعمت باقی رہے گی، اور اسی نعمت کے بنیاد پہ اللہ رب العزت والجلال جنت و جہنم اور جزا اور سزا کا معیار متعین فرمائے گا۔ آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت کریمہ نظر آتی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے اس پسندیدہ اور محبوب دین کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اور یہی برحق دین ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف یہ واحد دین ہے جو قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی دین، کوئی بھی دھرم اللہ رب العزت والجلال کے ہاں نہ تو پسندیدہ ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ وضاحت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه، اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کا چاہنے والا ہے، حاصل کرنے والا ہے، طلبگار ہے، فلن يقبل منه، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دین کو جو مذہب اسلام اور دین اسلام کے علاوہ ہے ہرگز قبول نہیں فرمائے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہاں پر اس کا ریزلٹ بھی بتایا، کہا کہ ایسا شخص جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناتا ہے وہ ہمیشہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں، جنت کے حصول اور اس کے تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ دین اسلام کا ہے۔ یہ آخری کیل ہے، اس کے بعد اب کوئی دین نہیں آنے والا، اس کے بعد اب کوئی طریقہ نہیں آنے والا، اس کے بعد اب کوئی منہج نہیں آنے والا جس پہ انسان چل کے کامیاب ہو سکے۔ یہ اچھے طریقے سے تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور پورے منش کو بالعموم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا دین، آسمان کا دین، یہ صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور یہ ساری باتیں صرف قرآن کریم کی نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور اس کتاب کے اندر لکھ دیا کہ دین اسلام ہی قابل قبول ہے، نہیں، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ بتاتا رہا، اور 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجتا رہا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ دین دین اسلام، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اسی پر چلنے والوں کی اللہ تعالیٰ سنوائی فرمائے گا، اسی پر چلنے والوں کو اللہ رب العزت والجلال اپنا تقرب عطا فرمائے گا، اور اسی دین پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کی نبوت و رسالت کو دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دین اسلام یہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دین نہیں تھا، یہ طریقہ صرف آخری نبی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی اور دین دے کر بھیجا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی اور عقیدہ دے کر بھیجا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں انگنت انبیاء و رسول آئے، بے شمار قوموں کے درمیان انہوں نے اپنی خدمات انجام دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سبوں کا دین الگ تھا، سب کا ایک ہی دین تھا، سب کا ایک ہی مذہب تھا، سب کا ایک ہی عقیدہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی قیمتی بات بتائی، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس کی گہرائی میں اتر کے سوچنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، کہا تھا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ سب کے سب علاتی بھائی تھے۔ علاتی بھائی سے کیا مراد ہے؟ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 3-4 شادیاں کرتا ہے تو باپ ایک ہے، لیکن ان بیویوں سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں ان کا رشتہ اخوۃ لعلات کا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، کہا کہ یہ سب علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ کیا کہا؟ کہا کہ ان کی مائیں الگ ہیں۔ مائیں الگ سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ان کی شریعتیں الگ ہیں، لیکن ان کا دین ایک ہے، اور وہ دین دین اسلام۔ شریعتیں الگ ہیں، اس سے کیا مراد؟ اور سب کا دین ایک ہے، اس سے کیا مراد؟ سب کا دین ایک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سب کا عقیدہ ایک، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا منہج ایک ہے۔ اللہ رب العزت والجلال پر ایمان لانا
آخرت کے دن کا تصور، شرک کی حرمت، اور اسی طریقے سے انسانیت کے حقوق کی پامالی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے وہ اہم اور بنیادی مسائل جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اس باب میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج و عقیدہ ایک تھا. اس میں کسی کا عقیدہ مختلف نہیں تھا، لیکن ان کی شریعتیں، قانون، جزئیات یہ الگ تھی. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نماز یہ اہم عبادت موجود تھی، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا تھا، نماز کے ادائیگی کے اوقات کیا تھے، اس کی صفات کیا تھی، زکوٰۃ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ادا کی جاتی، اور پھر اس کے بعد جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، ان کے زمانے میں، ان کے دور میں عبادتیں کیسے کی جاتی تھیں، کس طریقے سے نماز ادا کیا جاتا تھا، اس کے طریقے مختلف تھے، لیکن دین سب کا ایک تھا، یعنی عقیدہ سب کا ایک تھا. سب اللہ رب العزت والجلال کی توحید اور اس کے توحید کی نشر و اشاعت کے لیے اس دنیا میں آئے. سب کا یہی ہدف تھا کہ توحید باری تعالیٰ کو لوگوں تک پہنچایا جائے، انسانیت اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ رب العزت والجلال کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، وہی اس دنیا کا خالق و مالک اور ہمارا رازق ہے. اللہ رب العزت والجلال کی توحید میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی الوہیت و ربوبیت میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. اسی طریقے سے شرک کی حرمت ہے. اس تعلق سے بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج ایک تھا، طریقہ ایک تھا. سبوں نے پوری دنیا والوں کو اللہ رب العزت والجلال کی توحید اور شرک کی حرمت کے تعلق سے بتایا. اسی طریقے سے ان اہم اساسیات اور مبادیات میں سے یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے انسانوں کے حقوق سمجھنے اور انسانی بنیادوں پر جو رشتے قائم ہیں، اس تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، ملک کے امن و امان سے کھیلنا، کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا، اس قسم کی چیزیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یکساں طور پر رہی. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اللہ کی توحید میں کوئی تبدیلی نہیں. جس دعوت و رسالت کو لے کے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے اس دنیا میں، اسی دعوت و رسالت کو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے بڑھایا، اسی کو حضرت عیسیٰ و موسیٰ نے آگے بڑھایا، اسی کو لے کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عقیدے توحید میں کسی طرح کا کسی زمانے میں اور کسی نبی کے دور میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا. حالات کے اعتبار سے عقیدے توحید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم کا جو، حضرت آدم کا جو عقیدہ اللہ کے تعلق سے تھا، توحید باری تعالی کا، وہی عقیدہ و منہج ہمارے آخری پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اسلام کی اساسیات ہیں، یہ اسلام کی مبادیات ہیں، یہ اسلام کی وہ بنیادی اصول ہیں جس کے اندر کسی زمانے میں کوئی اختلاف نہیں رہا. لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اسلام کے ان بنیادی اصولوں کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے. نہیں، یہ ضرور ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک بھائی اپنے بہن سے شادی کر سکتا تھا، ایک بہن اپنے بھائی سے شادی کر سکتی تھی. یہ اسلام کے جزئیات اور اس کے داخلی اور عائلی اور معاشرتی نظام سے تعلق رکھتا تھا. اس زمانے میں اللہ جل شانہ نے اس کو جائز قرار دے رکھا تھا کہ بھائی بہن سے شادی کر لے اور بہن بھائی سے شادی کر لے. لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قانون اور نظام کو اٹھا لیا، اس شریعت کو منسوخ کر دیا. کہا کہ نہیں، اب کوئی بھائی اپنے بہن سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی بہن اپنے بھائی سے شادی نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے اس زمانے میں سجدے تعظیمی کا تصور موجود تھا، اس کی اجازت تھی کہ لوگ سجدے تعظیمی کر سکتے، لیکن نہیں، اس کی بعد کی شریعتوں میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی سجدے تعظیمی نہیں کر سکتا، اپنے پیشانی کو اللہ کے علاوہ دنیا کے چاہے جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو اس کے سامنے نہیں جھکا سکتا، حرام ہے۔ اس قسم کے بے شمار شرعی ایسے قوانین ہیں جس کے اندر حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں کی گئیں، لیکن اسلام کے اساسیات اور اس کی بنیاد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا اور بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کسی مغالطہ کے شکار نہ ہوں۔ توحید باری تعالی جو اللہ رب العزت والجلال کی عبادت، اس کے اسماء و صفات، اس کی ربوبیت اور اس کے الوہیت سے تعلق رکھتی ہے، اس کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے شرک کی حرمت ہے، کسی زمانے میں اس سے سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ شرک کی آمیزش عقید توحید کے ساتھ کبھی ہو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے قیامت پر ایمان لانا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ مسلمات میں سے ہیں، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، لیکن جزئیات ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں شراب پینا، اس کی ممانعت نہیں آئی تھی، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے سن 2 ہجری میں شراب کی حرمت کا نزول ہوا۔ اسی طریقے سے نماز کا طریقہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں کسی اور انداز سے موجود تھا، اور پیارے نبی علیہ السلام کے ہاں کسی اور انداز سے موجود تھا۔ ان کے اندر حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں پیدا ہوئی، لیکن عقید توحید کے تعلق سے آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر دین اسلام کے اس تصور کا تذکرہ کیا گیا، کہیں واضح انداز میں اس کا تذکرہ تو کہیں کسی اور انداز سے اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن میں نام لے کے ان کی شریعت کا تذکرہ کیا اور ان کے زمانے کے احوال کا تذکرہ کیا۔ آپ جب قرآن کریم کھولتے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ میں ایسی قوموں کا تذکرہ ملتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین یہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ضالین سے مراد کون لوگ ہیں، مغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں، اور ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں؟ آخر چکر کیا ہے؟ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ بیداری ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے یا نہیں؟ 50 سال 60 سال زندگی کے 70 80 سال گزر جاتے ہیں اور ہم ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخر سورہ فاتحہ کے اس آخری آیت کی آخری کڑی میں کن لوگوں کا تذکرہ؟ یہ انہی قوموں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ جل شانہ نے آسمان سے کتاب نازل فرمایا، شریعتیں دی، ان کے مقام کو بلند کیا، ان کو اہل کتاب والا کہا، ان کے مرتبے کو بڑا بالا وہ بلند کیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کو اپنایا نہیں، اللہ کے نظام کو اپنایا نہیں، اللہ کی توحید کو اپنے سینے سے لگایا نہیں، اللہ کی شریعت کو اپنے دل میں جگہ نہیں تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ ہدایت کے راستے کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے لیے گمراہی کے راستے کو اپنایا، یہ جاننے کی ضرورت۔ پھر اس کے بعد جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور یہی نہیں کہ صرف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، بلکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات کو تفصیلی طور پہ بیان کیا۔ چند صفحات کے بعد آپ دیکھیں گے
کہ اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا. پھر کچھ صفحات کے بعد، کچھ آیتوں کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور بڑے تفصیلی انداز سے تذکرہ کیا. اللہ اکبر. مزید آگے بڑھیں گے حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، اور یہ پارا یعنی پہلا پارا ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل باپ و بیٹے کا تذکرہ بڑے حسین انداز سے اس سورت کے اندر کیا. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی اکثر و بیشتر سورتوں میں، سورہ نساء میں دیکھیں، آل عمران میں دیکھیں، سورہ مائدہ میں دیکھیں، سورہ شورى میں دیکھیں، ہر جگہ توحید کا تذکرہ آپ کو ملے گا، دین اسلام کا تذکرہ آپ کو نظر آئے گا. چونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور دنیا انسانیت پر اللہ رب العزت والجلال کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اس سے بڑی صداقت اور دین اسلام سے بڑی حقانیت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت آدم سے لے کر اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، تقریباً سب کا تذکرہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر کیا. آپ اس آیت کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر کتنا وزن ہے. یہ چھوٹی سی آیت کریمہ دنیا جہاں کی تمام نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے. آپ اس آیت کریمہ کے اندر اتر کے غور و فکر کرنے کی توفیق کی دعا کریں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دین اسلام عطا فرمایا ہے. اس سے بڑی نعمت اللہ کی قسم کوئی اور نہیں ہو سکتی. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو مہینوں سے پلاننگ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں، اپنے اس پلاننگ کو، اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر ہی کا کوئی فرد، خواہ وہ اس کی چہیتی بیوی یا اسی طریقے سے چہیتی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر نکلتے وقت یہ پوچھ دیتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صبح صبح تم نے ٹوک دیا، ہم سے سوال کر لیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے عقائد و نظریات نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے خیالات و افکار ہیں. یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں کہ اگر آپ صبح سویرے تیار ہو کے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، نکلنے سے پہلے اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد ٹوک دے یا آپ سے پوچھ لے کہاں جا رہے ہو، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اب ہمارا کام نہیں ہونے والا. یا اسی طریقے سے گھر سے نکل جائیں اور سامنے سے کوئی کالی بلی یا چوہا گزر جائے تو ان کا عقیدہ یہ نظریہ ہے کہ ان کا کام مکمل نہیں ہو سکتا، یہ ان کا دین خراب ہو گیا. میرے محترم بھائیوں، یہ ہم مسلمانوں کا حال. تو دین اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں اس دنیا میں، جن کے ہاں اللہ کا تصور مختلف انداز سے موجود ہے، ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت اور ان کے ہاں موجود شرکیات کے تعلق سے آپ سوچیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے اس شریعت کو پسند فرمایا ہے جس شریعت کا حکم ہم نے حضرت نوح کو دیا. اس سے ہمیں پتا کیا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے اس شریعت کو مقرر کیا جس شریعت کا حکم ہم نے حضرت نوح کو دیا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے آپ کے طرف یعنی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وہ وحی نازل فرمائی جس کو ہم نے آپ سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ پہ نازل کیا. وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس دین پر ڈٹ جاؤ جو تمہارے لیے آخری دین ہے
اور یہی دین ہم نے حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت نوح کو عطا فرمایا تھا، اور اسی کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا تھا کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، تم اس دین پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین کے نام پر تم اپنے درمیان تفرقہ بازی پیدا نہ کرو، گروہ بندی نہ کرو، آپس میں تنازعات کا شکار نہ بنو۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتائی تھی، یہ باتیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بتائی تھی۔ اور تو اور ہے، آپ دیکھیں اولو العزم من الرسل میں ان کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، اور ان کے واقعات کو بڑے تفصیلی انداز سے بیان فرماتا ہے، اور یہ کوئی ایک دو جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر، جیسا کہ میں نے کہا سورہ بقرہ، ابھی آپ نے ختم نہیں کیا کہ سورہ آل عمران کے اندر کچھ ایسی آیتیں ملیں گی جن کا تعلق اسی عقیدے سے ہے، سورہ مائدہ کے اندر یہی حال ہے، اکثر و بیشتر آیتوں میں، قرآن کریم کی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس توحید کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، یہ باپ تھے اور بیٹے حضرت اسماعیل تھے، پورے واقعہ کو آپ پڑھیے، سورہ بقرہ کے چند آخری آیات بطور خاص جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تذکرہ کیا ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کے اندر اللہ نے عقید توحید کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے، اپنے دین اسلام کی بات کی ہے۔ آپ ان آیات کو پڑھیں، دیکھیں، انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہتا ہے کہ کون ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ملت سے، ان کے دین سے، ان کے طریقے سے، ان کے منہج سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا، اپنے آپ کو بیوقوف بناتا، وہی آدمی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان کے دین اور عقیدہ اور منہج کے بارے میں، کہتا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس دنیا میں ان کے لیے اس دین اور اس عقیدے کا انتخاب فرما لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ تو دنیا کی بات ہے کہ ہم نے ان کا انتخاب کیا، لیکن آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار نیکوکار اور صلحاء میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اب وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو یہ بلندی، یہ رفعت، یہ شان، یہ مقام کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حیل و حجت نہیں کیا، بلکہ کھلے دل سے اعلان کیا، جس اعلان کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کیا، کہا کہ اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ نے کہا کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا، میں اس رب کے لیے مسلمان ہوا جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی خوبی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بات اور بتاؤں کہ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اس سے بڑی بات کی گئی، وہ کیا ہے؟ اس کے تشریح اور ترجمے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَوَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کو، یہ دونوں اپنے اولاد کو یہ وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، دین اسلام کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم اس دین پر قائم رہو، یعنی تم مسلمان کے حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سن لو، ہرگز تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے میرے بھائیوں،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو، لوگوں کو کیا کہا؟ کہا کہ یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، عقیدہ توحید کو اپنے گلے سے لگاؤ۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قرآن میں تذکرہ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ دین اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں حضرت بلقیس کا نام سنا ہوگا، حضرت بلقیس، آپ یہ نام لکھ لیجئے اور ان کے واقعات کو، قصے کو پڑھیے قرآن کریم میں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اللہ کی قسم یہ مزہ دنیا کی کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کے اندر تجسس پیدا کرے گا، آپ مجبور ہوں گے کہ آپ سائنس کو جانیں، سائنس کو پڑھیں، آپ مجبور ہوں گے کہ قرآن کریم میں ان چند آیات کے اندر دنیا کے نقشے کو کیسے پیش کر دیا۔ یہ حضرت بلقیس کون تھی؟ آپ جا کے دیکھیں، پڑھیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا اس زمانے میں، کیا کہا تھا؟ کہا تھا قالت، قرآن کہتا ہے قالت، حضرت بلقیس نے کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ حضرت بلقیس نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، بڑا ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، لیکن میں حضرت سلیمان کے ساتھ ساتھ اس اللہ پر ایمان لے آتی ہوں اور اس اللہ کا فرما بردار بنتی ہوں جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میرا عقیدہ، میرا منہج، میرا ایمان، میرا دین اس رب پہ ہے جس نے اس دنیا کو سجایا ہے، اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کے لیے شمس و قمر کو مسخر کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو عقیدہ توحید کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ عقیدہ توحید یہ کوئی نیا مذہب نہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کے آج تک اللہ رب العزت والجلال کا دین اسی طریقے سے قائم، اس کا عقیدہ اور اس کے عقیدے کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے موجود ہیں، اور اس عقیدے کے برخلاف شرک اور اس شرک کی حرمت یہ بالکل اسی طریقے سے موجود ہے۔ لہٰذا عقید توحید کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور شرک کی غلاظت اور شرک کی حرمت جیسے حضرت آدم کے زمانے میں تھی ویسی ہمارے ہاں موجود ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں شرک کی حرمت اور اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کا تصور ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں عقید توحید کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔